یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یہوہ خدا اور اس کے پیارے بیٹے یسوع المسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آپ سب کے گھرانہ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے عزیز و بھائی بہنوں، آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیا یسوع المسیح نے کبھی اپنے آپ کو باپ کہا؟ کیا یسوع المسیح باپ ہیں یا ان کو باپ کہا جا سکتا ہے؟ تو آج ہم کلام مقدس میں سے یہی دیکھیں گے۔ تو کلام مقدس میں سے پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے، یعنی کہ لوکا پہلا باب اور اس کے متعلقہ یہ ہمیں پہلے باب کی 31ویں آیت میں یہ مل جاتا ہے کہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں پر فرشتہ جو ہے یہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ آمین۔ یہاں پر میرے عزیز و بھائی بہنوں، پہلی آیت میں ہی یہ واضح طور پر ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ جب یسوع المسیح کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو یہ پہلے ہی ہمیں مل جاتا ہے کہ یسوع المسیح جو ہیں یعنی خدا نہیں ہے یا باپ نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور جہاں پر فرشتہ یہ واضح طور پر مقدسہ مریم کے پاس آ کر یہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، یعنی اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، کہ یعنی یہ اس آیت میں ہمیں پہلے ہی مل جاتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے باپ نہیں ہے، ان کا باپ کوئی اور ہے، یعنی یسوع مسیح کا باپ کوئی اور ہے، یسوع المسیح باپ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے، اصل میں ہم دیکھیں گے کہ باپ ہوتا کیا ہے، باپ کا کام کیا ہوتا ہے۔ باپ جو ہے ایک مختار ہوتا ہے، جیسے کہ گھر کا مالک ہوتا ہے جس کے کنٹرول میں سب چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور باپ جو ہے یعنی اس کے گھرانہ جو ہے اس کی بات سنتا ہے، اور وہ گھر کا مختار ہوتا ہے، اور جس کی یعنی بیٹے بیٹیاں بیوی جتنے بھی گھر کے سدسیہ ہوتے ہیں وہ سبھی اس کی سنتے ہیں کہ نہیں وہ بڑا ہے، اس کی سننی چاہیے۔ اب یسوع المسیح بھی ایسا ہی اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں، یوحنا 15ویں باب کی پہلی آیت میں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ یعنی یسوع المسیح کہتے ہیں میرا باپ جو ہے باغبان ہے اور میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ یسوع المسیح کہتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے باغبان ہے۔ اب اس آیت کی ہمیں تمثیل جو ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ملتی ہے 21ویں باب میں، کہ جہاں پر یہ لکھا ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان اور انگور کے باغ، یعنی کہ یہاں پر مالک جو ہے اپنا پاکستان جو ہے ٹھیکے پر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیکے پر دیتا ہے، اور اس کا جو جس کو ٹھیکے پر دیتا ہے وہ تاکہ وہ اس کا پھل دے اس کو، لیکن ٹھیکیدار جو ہوتا ہے وہ لالچ میں آ جاتا ہے اور وہ اس کا پھل اس کو نہیں دیتا مالک کو، جب مالک اپنے نوکروں کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اسی طرح 2-3 بار بھیجتا ہے اپنے نوکروں کو، پھر اسی طرح وہ پھر اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے تاکہ وہ کہتا ہے کہ شاید وہ میرے بیٹے کا لحاظ کر لے، کہ اس کو پھل دے دے، اس کو نہ قتل کرے، تو وہ اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر باغبان کہتا ہے، باغبان
سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب ان کو سزا دوں گا، ان کو قتل کروں گا، ٹھیک ہے، اور باغ کا جو ٹھیکہ ہے کسی اور کو دوں گا تاکہ وہ پھل لائے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں جو ہے یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ یسوع المسیح جو ہے باپ کیسے نہیں ہے۔ ابھی پہلی آیت میں تو ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یسوع المسیح نے جو ہے خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب خدا تعالیٰ کے اگر وہ بیٹے ہیں تو بیٹے کا فرض کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرے، باپ کے فرما برداری کرے۔ اور کرنتیس کے خط اس کے 19ویں باب میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم کرتے ہیں، یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم کرتے ہیں، پولس رسول کہتا ہے کہ یعنی وہ شاگرد جو تھے وہ یہ منادی کرتے تھے کہ خدا کا بیٹا، خدا کا پیارا بیٹا جو آنے والا تھا مشیاخ، وہ آیا دنیا میں اور اس نے ہمیں نجات دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے کبھی بھی یہ منادی نہیں کی ہے کہ یسوع المسیح جو تھے وہ باپ تھے یا وہ خدا تھے۔ انہوں نے شاگردوں نے کبھی بھی یہ منادی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا خدا کا، پولس رسول کہتے ہیں، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے کی۔ پھر اگر ہم افسیوں کے خط اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 6 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی یہاں پر بھی لکھا ہے کہ سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے اندر ہے۔ یعنی خدا جو ہے آسمان پر ہے اور وہ سب کا باپ ہے۔ یہ حق ہمیں یسوع المسیح نے بخشا ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ سکیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم خدا کو باپ کہہ سکیں، ابا کہہ سکیں، اس کو فادر کہہ سکیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارا جو ہے اب مالک بن گیا ہے۔ خدا جو ہے اب ہمارا مالک ہے، تو ہمیں اپنے مالک کی کیا کرنی ہے۔ پھر رومیو کے نام پولس رسول کا خط جو ہے اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے 6 آیت کا، وہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ تاکہ تم ایک دل ہو اور ایک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد کرو۔ ہاللیلویہ۔ کہ یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد کریں۔ اب ہم یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد کیوں کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی بات بنتی ہے، اور پولس رسول یہ بھی کہتا ہے کہ ایک دل ہونے کا حکم دیتا ہے اور ایک دل بن کر روحانی طور پر، یعنی ہم روحانی طور پر خدا کی خدمت کریں، خدا کی حمد کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں سوال یہ ہے کہ ہم خدا کے یسوع مسیح کے خدا کی حمد کیوں کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں تو یسوع مسیح کی حمد کرنی چاہیے، یسوع مسیح کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں تک پیغام پہنچایا۔ لیکن ہمیں حمد جو ہے اور حمد و ثنا جو ہے اور عبادت جو ہے یسوع مسیح کے خدا کی ہی کرنی ہوگی۔ پھر اعمال کی کتاب اس کا 5 باب اور آیت نمبر 31 میں لکھا ہے کہ اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے داہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ یعنی کہ یسوع مسیح جو ہے خدا نے اس کو سر بلند کیا تاکہ وہ ہمارے اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ دے، اسرائیل کے گناہوں کی ان کو بخشے، ان کو ان کے گناہوں سے رہائی دے۔ یعنی خدا نے اس کو سر بلند کیا اور اس کو منجی اور مالک ٹھہرایا۔ پہلے ہم یہ بات دیکھ لیں گے، اس کے بعد ایک اور ہم حوالہ دیکھیں گے، اور پھر اعمال 5 باب کی آیت نمبر 30 میں بھی لکھا ہے، اور ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع مسیح کو جلایا جس نے تم نے مصلوب کیا تھا۔ یعنی ہم بنی اسرائیل قوم نے
جو ہے یسوع مسیح کو رومیوں کے ہاتھ سے مصلوب کروایا، ٹھیک ہے۔ اب رومیوں کے ہاتھ سے یسوع مسیح کو مصلوب کرایا، لیکن یسوع مسیح جو ہے اعمال کی کتاب میں لکھا ہمارے باپ دادا کے خدا نے اسے یسوع مسیح کو جلایا بھی ہے۔ ہمیں غور اس چیز پر کرنی ہے کہ ہمارے باپ دادا کا خدا کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خدا ہے جو یسوع مسیح کا بھی خدا ہے، یسوع مسیح کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اعمال 2 باب کی آیت نمبر 24 میں لکھا ہے، پھر اعمال 2 باب کی آیت نمبر 31 میں بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سارے حوالے جات ہمیں جو ہے بائبل مقدس میں مل جاتے ہیں۔ اور میرے عزیز و بھائی اور بہنوں، کلام مقدس میں سے ایسے بہت سارے حوالے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اگر ہم یوحنا 15واں آیت 14واں باب پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا، میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ میں سے میں باپ میں ہوں۔ یعنی باپ مجھ میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باپ سے بڑا ہوں یا باپ مجھ سے چھوٹا ہے، بلکہ باپ بڑا ہی ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں جو باپ سے سنتا ہوں وہ میں تم سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی یسوع مسیح جو ہے اپنے ہر بات میں اپنے باپ کی تابعداری کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہیں اپنے باپ کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر ہم یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی آیت نمبر 17 پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یعنی یسوع مسیح یہ صاف طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ تمہارا خدا میرا خدا ایک ہے، میرا باپ اور تمہارا باپ ایک ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زمین پر بہت سے خداوند خدا کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ایک ہی خدا ہے جو آسمان پر ہے، یعنی باپ ہی خدا ہے، یہوہ ہے، یاوے ہے۔ وہی ہمیں بچانے والا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پیغام پہنچایا، ہمیں بچایا ہے تاکہ وہ ہمیں رہائی دے، گناہوں سے معافی دے۔ اور یسوع مسیح نے ہر بات میں اپنے باپ کی تابعداری کی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا، میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ یعنی یسوع مسیح ایک دن آئیں گے اور ہمیں پھر آسمانوں پر لے کر جائیں گے۔ پھر تسنیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے کے منتظر رہو، جس طرح وہ آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح ایک دن آسمانوں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح جس طرح آسمان پر اٹھائے گئے اسی طرح ان کی پھر آسمانوں سے واپس آئیں گے، اور ہر آنکھ کے ماں کا فجر ان کے پاس ہے۔ خدا نے ان کو اتنا سر بلند کیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے ان کو اپنے داہنی طرف بٹھایا تاکہ وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے والا بنے اور سزا دینے والا بنے۔ جنہوں نے اسے چھیدار قتل کیا ان کو بھی سزا دینے والا بنے۔ تو میرے عزیز و بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح جو ہیں کبھی بھی کلام مقدس میں یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں باپ ہوں یا باپ مجھ میں سے نکلا ہے۔ یسوع مسیح باپ میں سے نکلے ہیں اور دنیا میں آئے ہیں۔ اگر یسوع مسیح نے کہا نا باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ یسوع مسیح نے تعلیم کے مطابق کہا کہ باپ کا کلمہ جو ہے، باپ کا کلام جو ہے میں ہوں، اور میں باپ سے نکلا اور صادر ہوا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں۔ یعنی باپ جو کچھ مجھ سے کہتا ہے، اور میری اور باپ کی مرضی ایک ہے، میری اور باپ کی تعلیم ایک ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے نام و جلال کے لیے استعمال کرے۔ اس کے لیے ہم ایک اور ویڈیو اس پر بنائیں گے تاکہ ہم خدا کے کلام کو اور زیادہ سیکھ سکیں اور
میں یہ چاہتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، تو اس کا دوسرے پارٹ ہم ضرور سیکھیں گے، یعنی یسوع مسیح کے خدا اور باپ کے متعلقہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔